بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم روز کا ایک سلسلہ شروع کیے ہوئے ہیں، لیکن دیکھیں کشمیریوں کی جو مظلومیت ہے اس پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کوئی وسائل پیدا ہوتے ہیں تو انسان تصور نہیں کر سکتا۔ آج دیکھیں جو کشمیریوں کو ذلیل و خوار کر رہے تھے، جنہوں نے کشمیریوں کو ایک جیل کی مانند حصے میں بند کیا ہوا تھا، آج ان کو اپنے جو ہے نا وہ منہ کی کھانی پڑی ہے۔ اور وہ بڑی طاقتیں جو مودی کی وہ کمر پہ تھاپڑ دے رہے تھے کہ بھائی آپ ایسا کر لو، آپ ویسا کر لو، آج ان کے گھر میں بھی جو مصیبت بن گئی ہے وہ شاید اس کا حل کہیں نظر آتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، اس کی جب غیبی مدد آتی ہے تو انسان جو ہے وہ بالکل اس کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا کہ کہاں سے آتی ہے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے، یہ سمجھیں، میں کئی ویڈیو میں کہہ چکا ہوں، الحمدللہ آج بھی بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ کشمیر آزاد ہو نہیں رہا، کشمیر آزاد ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ تعالی صرف ایک اعلان باقی ہے، اور وہ اعلان بھی عن قریب جو ہے وہ انشاءاللہ اس صفحہ دنیا پر آ جائے گا، کیونکہ جو قربانیاں اب کشمیری دے رہے ہیں شاید زندگی میں کبھی اتنی قربانیاں انہوں نے نہیں دی تھیں، کیونکہ ان میں سے بھی کچھ لوگ جو تھے وہ کچھ کشمیریوں کو بیچ دیتے تھے اور حکومت کے پٹھو بن جاتے تھے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جو مظلوم لوگ تھے وہاں پہ، جو شروع سے سفر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی سن لی، اور جو اس وقت حکومت میں بھی حکومت انڈیا کا ساتھ دے رہے تھے ان کو سب سے پہلے انڈیا نے بند کیا۔ ابھی دیکھیں لداخ کے مسئلے کو الگ کرنا، اس پہ بینکر بنانا، روڈ بنانا، یعنی ایک بڑا جو ہے نا وہ معاملہ انہوں نے کھڑا کر رکھا تھا، لیکن اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ ایسی چلی ہے کہ اب وہ طاقتیں بھی جاتی رہیں، اور یہ انڈیا جو سب سے زیادہ جس نے ظلم و بربریت کی انتہا کر دی تھی، اب اس کے انجام کا وقت آ گیا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کا وقت آ چکا ہے، اور جگہ جگہ سے اس وقت فساد جو ہیں وہ انڈیا میں سر اٹھا رہے ہیں، بلکہ اٹھا چکے ہیں، اور عن قریب یہ سمجھیں کہ جیسے ایک دھماکہ ہوتا ہے وہ بڑا دھماکہ ہونے والا ہے، جیسا ابھی مودی کی کمر پہ تھاپڑ مارنے والوں کا جو دھماکہ ہوا ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہاں پہ ماشاء اللہ کی صورتحال جو ہے وہ بن چکی ہے، اور ہجوم کو کنٹرول کرنا اب کسی کے بس میں نہیں ہے۔ ان کا جو سب سے بڑا صدر ہے، پریزیڈنٹ جو ہے، وہ اپنے آپ اور اپنی فیملی کو لے کے تہہ خانے میں اپنے بنکر میں چھپ چکا ہے۔ تو اس طرح یہ ساری آزمائشیں آپ دیکھ رہے ہیں، 2020 جو ہے نا یہ ہر سال سے الگ تھلگ ہے، اس میں اللہ کی طرف سے آزمائش آئی جو مومنوں اور مسلمانوں کے لیے ایک یاد دہانی تھی کہ آپ واپس سیدھے راستے پر آ جاؤ، رزق حلال کی طرف آ جاؤ، اور چھوڑ دو ادھر ادھر کی جو آپ کافروں کی روشیں اپنائے ہوئے ہیں ان کو چھوڑ دو۔ تو دیکھیں اب ایک چھوٹے سے جو جرثومہ ہے اس نے پوری دنیا کو لاک ڈاؤن کر کے رکھ دیا، تو پیچھے کیا بچا؟ اب یہ دیکھ لیں کہ ابھی کیا صورتحال ہے۔ ابھی نہ انڈیا کی کوئی پتہ سمجھ آ رہی ہے، وہ جو روز بڑکیاں مارا تھا، اب جو چائنا کی فورس ہے وہ لداخ پر بھی قابض ہو چکی ہے، اور سیاچین کی طرف بھی جا رہی ہے۔ تو باوثوق ذرائع سے یہ معلوم ہوا ہے کہ اس وقت چائنا جو ہے وہ اپنی گرفت بڑی مضبوط کر چکا ہے، اور انڈیا کی آرمی کی مجال نہیں ہے کہ اس طرف آئے۔ جن آرمی کے لوگوں کو چائنا والوں نے پکڑا تھا وہ منتیں سماجتے کر کے ان سے جان چھڑوا کے بھاگے وہاں سے۔ تو یہ پوزیشن، تو یہ صورتحال ہے، لیکن بات وہی ہے کہ انسان کوئی تدبیر کرتا ہے، اللہ کچھ تدبیر کرتا ہے، لیکن سب سے بڑی تدبیر کرنے والا وہ اللہ رب العزت ہے، اور اس نے یہ جو تدبیر ہے وہ کی، اور آج کشمیر جو ہے جو 72 سالوں سے ایک متنازع تھا، انشاءاللہ تعالی عن قریب
جو ہے وہ دنیا کے نقشے پر ایک آزاد ملک کی حیثیت سے نمودار ہوگا، اور بالکل وہ وقت بالکل قریب ہے، دور نہیں ہے کہ جب کشمیر کی آزادی کا جھنڈا، کشمیر ایک الگ ملک دنیا کے نقشے پر ابھرے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جو ملک میں اس وقت عجیب سی صورتحال ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے مختلف لوگوں کے تجزیے آ رہے ہیں، مختلف باتیں ہو رہی ہیں، لیکن اصل میں تو یہ ایک قوم کو سوچنا چاہیے کہ اس کو اس وقت اپنے پرائم منسٹر کے ساتھ چلنا چاہیے، اپنے آپ کو خود بچانا چاہیے۔ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ 78-88 موتیں 24 گھنٹے میں ہو رہی ہیں پاکستان کے اندر، اور 3000 3,500 جو ہیں وہ نئے کیسز آ رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ چیزیں سوچنے والی ہیں کہ انسان ذرا خیال کرے کہ بھئی میں کیا کرنے والا ہوں۔ صرف حکومتوں کا یہ کام نہیں ہے، جب وہ وبائیں پھیلتی ہیں تو ہر ایک کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس کو جو ہے اپنے آپ پر ایک قانون کو نافذ کر لیں۔ جو کہا جاتا ہے کہ بھئی فاصلہ رکھیں، ماسک لگائیں، گلابز پہنیں، تو یہ عمران خان کے گھر کی بات نہیں ہو رہی، وہ لوگوں کے لیے بات کر رہے ہیں، کیونکہ وہ اس وقت وہ مسئول ہے اللہ کے ہاں پاکستانیوں کی زندگیوں کا، تو اس لیے وہ بار بار کہتا ہے اس کی بات کو سنا جائے اور یہ ضد جو ہے اس کو چھوڑ دیا جائے۔ باقی جو جتنے ہمارے کرپٹ مافیا ہیں، ہم ان سے بھی بار بار ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ بھائی آپ کرپشن کو چھوڑ دیں، اپنے ملک کے لیے کام کریں، ایمانداری سے کام کریں، ٹھیک کام کریں، انشاءاللہ تعالیٰ کسی کو کوئی کمی نہیں آئے گی۔ لیکن یہ بے ایمانیوں سے کچھ نہیں ہوگا۔ جن لوگوں نے بے ایمانیوں سے پیسہ کمایا، ملک کو لوٹا، آج ان کا حشر دیکھ لیں۔ ان کو سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں مل رہی، نہ لندن میں ان کو سکون ہے اور نہ یہاں پر پاکستان میں ہے، نہ ہی کسی دوسری ملک میں۔ تو اس لیے ایک سبق ہے جو سب کو حاصل کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے، جو ہماری غلطیاں کوتاہیاں ہیں اللہ ان کو معاف کرے۔ تو اس کے علاوہ جو آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا بھی کیس لگا ہوا ہے، اور دوسری سائڈ پہ شہباز شریف صاحب کا بھی لاہور میں لگا ہوا ہے، اللہ عالم ابھی تک صورتحال کیا بنتی ہے، تو دیکھتے ہیں شام تک کیا فیصلے ہوتے ہیں۔ آج تک تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ بہت زیادہ مہربان ہے شریف فیملی پر، ابھی دیکھیں کیا کرتے ہیں۔ تو باقی جو ہمارے شیخ رشید صاحب خیر اپنا تجزیہ دیتے رہتے ہیں ہمیشہ، وہ جھاڑو پھر جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اور اللہ عالم ٹارزن بنے گا، نیب نہیں بنے گا۔ ہو سکتا ہے ٹارزن بن کے سب کرپٹ مافیا کو چھوڑ دے، اللہ عالم، یہ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ جو صاحب کا ریکارڈ ہے اس کو دیکھ کے تو یہی لگ رہا ہے کہ جو ٹارزن بنے گا وہ یہ نہیں پتا کہ ٹارزن کس طرف کو بنے گا، وہ ٹارزن ان کرپٹ مافیا کو چھوڑنے میں بنے گا یا ان کو سزائیں دینے میں بنے گا۔ آج تک تو ریکارڈ میں نہیں ہے کہ ان کو کسی کو کوئی سزا دی گئی۔ جتنے کرپٹ مافیا تھے سارے کے سارے کچھ عرصے کے بعد جو ہیں وہ باہر آ گئے، کورٹوں نے ان کو چھوڑ دیا کہ جی نیب کوئی جو ہے وہ اپنا کیس ثابت نہیں کر سکی۔ تو دیکھیں ابھی صورتحال کیا بنتی ہے۔ ہم تو پھر بار بار اسی چیز کی دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمارے ملک اور ہمارے لوگوں کو اپنی حفاظت میں رکھے، اس وبا سے بچائے، بلکہ صرف پاکستان کو نہیں پوری دنیا کو بچائے، اور پوری دنیا سے اللہ تعالیٰ اس وبا کو دور کرے، تاکہ لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے رستے پر واپس آ جائیں اور اللہ رب العزت کی طرف جو ہے وہ ان کا رجوع ہو جائے۔ تو اس لیے اب دیکھ رہے ہیں کہ طاقتیں جو تھیں نا، جو دنیا میں سپر پاور ہیں، کوئی کچھ بن رہا تھا، کوئی کچھ بن رہا تھا، اللہ کے ایک چھوٹے سے جرثومے کے سامنے دنیا کی کوئی طاقت نہیں کھڑی ہو سکی۔ تو اس لیے سب کو کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو، یہی سب سے سیدھا رستہ ہے اور اسی میں بہتری ہے۔ ہمارا ملک پاکستان الحمدللہ دنیا کا بہترین ملک ہے، لیکن اس کو آج تک کوئی اچھی قیادت نہیں مل سکی۔ جو ایک شخص آیا ہے ابھی عمران خان کی صورت میں، ٹھیک ہے وہ نیک آدمی ہے، اس کے پاس کوئی اس قسم کا اس کا کوئی سکینڈل نہیں ہے، اس نے ملک کو نہیں لوٹا اور انشاءاللہ تعالی نہ ہی لوٹے گا، لیکن سب سے بڑی مصیبت ہے کہ ان کے خان صاحب کے پاس بھی ٹیم نہیں ہے۔ ٹیم کے کچھ تھوڑے سے لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے لیے ایک بڑی ٹیم چاہیے،
اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو لوگ اس وقت عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی سمجھ میں بات آ جائے، وہ اللہ رسول سے ڈر جائیں، اللہ کے عذاب سے ڈر جائیں اور اپنے اس شخص کے ساتھ بازو بن جائیں، تاکہ ملک میں بہت جلد جو ہے وہ امن و امان برپا ہو جائے اور انصاف کا بول بالا ہو۔ انصاف کے لیے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اپنے جو ججز ہیں اور جوڈیشری جو ہے، خدا کے لیے اس پہ آپ توجہ دیں، اور جو یہ جوڈیشل کونسل بنی ہوئی ہے، جب اس میں کوئی کیس آتا ہے کسی بھی جج کا، تو اس کا ایک کرائٹیریا بنا دیں کہ وہ جج جو ان پر کیس ہے، جو ایلیگیشن ہے، وہ اس کو ڈیفینڈ کریں، بجائے اس چیز کے کہ پورے پاکستان کے لیے اپلیکیشنیں دیتے رہیں کہ یہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے، فلاں بھی غلط ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہے اور نہ ہی ایسا ہونا چاہیے۔ قانون میں جو ایلیگیشن جس جج پر ہے، کسی افسر پر ہے، کسی شخص پر ہے، اس کو اپنی ایلیگیشن کے اگینسٹ جو ہے وہ اپنے ثبوت دینے چاہیے کہ وہ اس کے اوپر غلط ایلیگیشن لگی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم پھر ایک دفعہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ عزیز میمن جو صحافی تھے، ان کے قتل میں جو لوگ ملوث ہیں ان کو گرفتار کیا جائے، اور جس کو جو بھی ہیں اس میں بھلے زرداری خاندان ہو یا کوئی بھی ہو، ان سب کو جو ہے وہ عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے۔ مرید عباس جو تھے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، انہوں نے بھی ایک سچی سٹوری لکھی تھی، اس پر ان کو قتل کر دیا گیا اور قاتل کو سندھ ہائی کورٹ نے ضمانت پر رہا کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ برائے مہربانی اس قاتل کی ضمانت کینسل کریں اور اس کو واپس جیل میں بھیجیں اور اس کیس کا ٹرائل کریں۔ آج تک جو ہے وہ ملزموں پر فرد جرم عائد نہیں ہو سکی، تو اس لیے سپریم کورٹ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز وہ اس پہ غور کریں اور اس کا بندوبست کریں، اور اپنی جوڈیشری کا جو ہے خیال کیا جائے اور ان لوگوں کو سمجھایا جائے جو نہیں سمجھتے، وہ جوڈیشل کونسل میں جب آتے ہیں تو ان کی اور کوئی اپلیکیشن منظور نہ کی جائے، وہ اپنے جو ان پہ جو الزام ہیں ان کو ڈیفینڈ کریں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔